السلام علیکم دوستو. کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ساحل ادیم صاحب نے فرمایا کہ ملک کی 95% خواتین جاہل ہیں، اور ابھی ایک اور دانشور قسم کے شخص نے بتایا کہ میڈیا میں 99% خواتین ہیں جو بد کردار ہیں ان کے مطابق. صاحب وہ بات یہ ہے کہ معاشرے میں موجود مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے سب سے بنیادی خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس ایک خاص ڈیٹیل کو مس نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ درست معاملے کو بھی اگر آپ ڈیٹیل کے بغیر لکھیں، سیاق اور سباق کے بغیر بیان کریں تو وہ طنز میں بدل جاتا ہے. معاشرے میں دانشوروں کا کام یا اسکالرز کا کام طنز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مسائل کی درستی سے نشاندہی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مسائل ختم ہوں. اس کو مثال سے سمجھیے. بات یہ ہے کہ گھر کی دیواریں رنگنے والا اور مصوری کرنے والا، ان دونوں کو پینٹرز ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مصور کے پاس برش بہت باریک ہوتا ہے، وہ ڈیٹیلز بناتا ہے کسی منظر کی، جبکہ جو رنگ ساز ہوتا ہے، دیواریں پینٹ کرنے والا، اس کے ہاتھ میں کوچی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی کوچی سے سارے کا سارا ایک ہی منظر بنا دیتا ہے. یاد رکھیے گا، جو رنگ ساز ہوتا ہے، دیواریں رنگنے والا، اس کا منظر ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے. اسی طرح جب معاشرے میں آپ کسی سماجی گفتگو یا سماجی مسئلے پر بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت باریکی سے پورا منظر بنانا ہوتا ہے. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے اس معاشرے میں کوچیاں پکڑی ہوئی ہیں سب نے، کیونکہ سب یا تو رنگ ساز ہیں یا رنگ باز ہیں، مداری ہیں. باریکی سے مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے، نہ ہی مسئلے کے حل پر بات ہوتی ہے. اس معاشرے میں آرٹ آپ نے ختم کر دیا. اس معاشرے میں زندگی سے جڑے تمام تر جذبات، تمام تر اظہاریے، وہ ویسے ہی کافرانہ روش بنا دیے آپ نے. کوئی شخص شعر کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ اسلام کے خلاف ہے. کوئی شخص مصوری کرتا ہے تو بھی وہ اسلام کے خلاف ہے. کوئی شخص رقص کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے. کوئی اداکاری کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے. جس معاشرے میں آپ آرٹ ختم کرتے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہاں ڈیٹیلز ختم ہو جاتی ہیں کسی منظر کی، اور وہ جو باقی بچ جاتے ہیں وہاں پر لوگ، ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کوچیاں. اب اگلی بات سنیے خواتین کے حوالے سے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب بھی کسی مسئلے کو دیکھیں نا تو اس مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا سیاق معلوم ہو. یہ انتہائی ضروری ہے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی جینوئن مسئلے کا جو اظہاریہ کیا جاتا ہے، یا کوئی جینوئن مسئلہ، کوئی درست مسئلہ، اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کس طرح سے جاتی ہے کہ وہ ایک تضحیک، ایک تمسخر، ایک جوک، ایک مذاق لگتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ساحل ادیم صاحب کی 95% خواتین جاہل، یا اس نئے، مجھے نام نہیں یاد ان کا، نئے دہشت گرد کہہ رہا ہوں، دانش گرد یا دانشور صاحب کی بیان کے تمام خواتین میڈیا میں جتنی ہیں وہ سب بد کردار ہیں، ان کو دیکھیں اور اس کا ذرا سیاق دیکھیں تو ہوگا یہ کہ ایک جینوئن مسئلہ ہے. اس جینوئن مسئلے کو اس انداز سے، اس تضحیک سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ مسئلہ نہیں رہا بلکہ اب ایک وہ تمسخر بن گیا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان میں خواتین کو جو راستے ملتے ہیں وہ آدمیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جس انداز کا ایکسپوجر یا آزادی مجھے میسر ہوئی ہے وہ میری بہن کو میسر نہیں ہوئی. جب کسی شخص کی زندگی سے متعلق تجربات، ان کو آپ محدود کریں گے تو ظاہر ہے اس کے علم میں بھی کمی ہوگی. تو یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں خواتین، ان کو مساوی مواقع ملتے ہیں، نہ انہیں مساوی حقوق ملتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں خواتین کا ایک بڑا طبقہ ہو جو اس انداز سے ایکسپوز نہ ہوا ہو معاشرے کی مسائل یا معاشرے کی ڈیٹیلز یا معاشرے کے دیگر امور یا گفتگو کے پیچیدہ جو سلسلے ہیں ان سے. یہ بات ٹھیک ہے. اب معاملہ لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد کو دیکھنے کی بجائے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی تمام خواتین جاہل ہیں تو اصولی طور پر آپ کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے تمام مرد جاہل ہیں جو
ایک ایسا معاشرہ بنائے ہوئے ہیں جہاں خواتین تک علم اور تجربات پہنچ نہیں پا رہے، خواتین کی آزادی کے راستے مسدود کیے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو نئے دانشور صاحب نے فرمایا کہ میڈیا میں 99% خواتین بد کردار ہیں، غلط بات ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ ایک وکٹم کے اوپر ہی تمام کا تمام جرم ڈال دیں۔ یہ بات درست ہے، حالانکہ یاد رکھیے گا یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان صرف میڈیا نہیں، وہ ٹیچنگ کا معاملہ ہو یا وہ نرسنگ کا شعبہ ہو، ہر معاشرے میں ہر شعبے میں خواتین جنسی استحصال کا شکار ہو رہی ہیں، بلکہ خواتین کیا بچے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس ایسے میں آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی مدرسے کے تمام بچے یہ کام کرتے ہیں تو غلط بات ہوگی۔ مدرسے کے یا جہاں پر بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے، کیونکہ جنسی گھٹن معاشرے میں اتنی زیادہ ہے، وہاں پر جنسی استحصال ہوتا ہے۔ میڈیا میں صرف صحافیوں کو نشانہ نہ بنائیں آپ۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جنسی استحصال ختم ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ معاشرے کے اس بنیادی اس جڑ کو پکڑیں جہاں پر یہ ہے معاملہ۔ یاد رکھیے گا کہ جب چیکس ختم کرتے ہیں آپ خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے یا بچوں کی پروٹیکشن یا تحفظ کے حوالے سے، تو یہ واقعات ہوتے ہیں۔ مغرب میں بھی ہوتے ہیں اگر یہاں پر چیکس نہ ہوتے تو۔ یہاں ماضی میں چرچ یہ کام کرتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چیک ختم کریں گے تو اس انداز کی بربریت اور درندگی ہوگی، ریپس اور جنسی استحصال یہ سب ہوں گے، جنسی حملے ہوں گے جہاں پر بھی چیکس ختم ہوں گے۔ اسی لیے قانون کا نفاذ اور ایک شخص کے اوپر دوسرے شخص کا چیک ہوتا ہے۔ سکولوں میں آپ نے کبھی سوچا ہے سکولوں میں جنسی حملے اس انداز سے نہیں ہوتے جس انداز سے مدرسے میں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدرسے میں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے مولوی کو، سکول میں تو ایک ٹیچر کے اوپر دوسرا ٹیچر دوسرے ٹیچر کے اوپر ایک پورا سکول کا سٹرکچر ہے۔ اور یہاں پر بھی سکول میں بھی اگر آپ کسی استاد کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے ایسا ہی کام سکول میں بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سکول میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں اور جو مولوی ہیں وہ شیطان ہیں۔ ہم سب کے اندر بیک وقت فرشتہ بھی ہے اور ہم سب کے اندر بیک وقت شیطان بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے جہاں پر بھی آپ چیک ختم کرتے ہیں وہاں پر ایسا نقصان ہوتا ہے اور یہ ایسے عوامل ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان صاحب نے فرمایا کہ تمام میڈیا کی خواتین جتنی بھی صحافی اور خاص طور پہ اینکرز ہیں وہ سب جو ہے وہ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ بقول ان کے سو کے آتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ایسے بے شمار اینکرز ہیں پاکستان میں جو خالصتاً اپنے میرٹ پر آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس معاشرے کا سٹرکچر چونکہ ایسا ہے، اس میں ممکن ہے کہ جنسی استحصال کا عنصر ہو، لیکن اس جنسی استحصال کے عنصر کو ختم کریں بھائی، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، لوگوں پر طنز نہ کریں۔ اسی طرح نرسنگ کا شعبہ ہے یا ٹیچنگ کا شعبہ ہے یا دیگر دفاتر ہیں، دیگر شعبے ہیں، آپ کسی بھی جگہ کو لیں گے تو وہاں اگر آپ کسی بندے کو مطلق العنان بنا دیں گے اور خواتین کو جاب چاہیے ہوگی تو ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی درجنوں کتابیں پڑھی ہیں اس موضوع پر۔ تو معاملہ خواتین کو گالی دینے سے نہیں حل ہوگا، بلکہ حل ہوگا تو اس مسئلے کا ایک باقاعدہ سیاق دیکھنا پڑے گا اور اس سیاق کے اعتبار سے آپ اس کا حل تجویز کریں گے۔ آپ مدرسے کے بچوں کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، تو اس لیے میری رائے میں کوچی نہ پکڑیں، اور جہاں کوئی کوچی پکڑا ہوا شخص ہو اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کم سے کم کہ یہ رنگ ساز ہے، یہ پینٹر نہیں ہے، یہ مصور نہیں ہے۔ سو مصوری کا کام آپ خدا کا واسطہ ہے، یہ کوچی کے حامل لوگوں کو نہ دیں، یہ ورنہ چونا ہی پھیریں گے۔ جب لوگوں کے ہاتھ میں آپ کوچی دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں مصوری کرو، وہ چونا لگا دیتے ہیں، وہ مسئلے کا بنیادی حل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، کوشش کریں کہ معاشرے میں وہ افراد جو مشکل سوالات کر رہے ہیں یا مشکل موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑیں۔ ان کی بات سے اختلاف ضرور کریں لیکن ان کے لیے جگہ چھوڑیں۔ مشکل موضوعات پر جب تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بطور معاشرہ وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ مشکل موضوعات کوئی بھی ہوں، ٹیبو ٹاپکس ہوں، کوئی شخص ہے وہ مذہب کے بالکل برخلاف بات کر رہا ہو یا وہ سائنس کے بالکل برخلاف بات کر رہا ہو، گفتگو کا راستہ اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو گفتگو ضرور کیجیے۔ کسی بھی موضوع پر کسی شخص کی گفتگو اور اس کا رد یہ جب معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کی خواتین جنسی زیادتیوں کا یا جنسی استحصال کا شکار نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں بچے اس عذاب کا شکار نہیں ہے؟ پاکستان میں یاد رکھیے گا کوئی
شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو کسی نہ کسی سطح کے جنسی حملے یا جنسی استحصال کا شکار نہ ہوا ہو۔ کہیں نہ کہیں گھروں کے اندر، اسکولوں میں، مدرسوں میں، راستوں میں، بسوں میں، ہر جگہ پر ایک عذاب ان بچوں، خواتین اور جو بھی معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کا منتظر ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ 95% خواتین جائل ہوتی ہیں، 100% خواتین لوگوں کے ساتھ سو رہی ہوتی ہیں۔ یہ دانشوروں کا کام تو یہ نہیں ہے نا، نہ یہ دانشورانہ جملہ لگتا ہے۔ تو اس لیے کوچی بازوں سے ہوشیار رہیں اور اپنی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ خواتین کے اوپر جو اس انداز کے جنسی حملے ہیں وہ کیوں ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے، تاکہ معاشرہ آگے بڑھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔